آپ کے سامنے قبلہ و کعبہ علامہ اقبال حسین خان آف ملتان خطاب فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ولنتر صلوات۔ وقت دی نزاکت دی مد نظر کوئی طولانی گفتگو نہیں ہے، نماز دا وقت ہونا ہے۔ جی ہاں، دعا ہے کریم اللہ تمام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے، نجات دہندہ بشریت دے ظہور اچ مالک تعجیل فرماوے۔ جتھے جتھے مذہب حق دی ترقی و کامیابی واسطے مومنین مصروف عمل مالک ہر دا عمل قبول فرماوے۔ دامے درمے سخنے قدمے جتنے مومنین مذہب حق دی ترقی واسطے اپنے اموال شریعہ خرچ کر رہے ہیں، مالک قبول فرماوے اور انہاں دے رزق مال اچ مالک وسعت و برکت عطا فرماوے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات۔ توجہ ہے جناب دی میں۔ مولا الموحدین امام المتقین نفس رسول زوج بطول مولود کعبہ حسنین دا بابا اپنے شیعہ کو بائے کے زندگی دے گزارن دے اسالیب سمجھیں دے۔ چونکہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب دی زندگی دا اکثر حصہ پیغمبر گرامی قدر دے نال رہے ہیں، اور جڑا بندہ دانا ہوئے، حکیم ہوئے، سمجھدار ہوئے، ہمدرد ہوئے، وہ اپنی زندگی دے تجربات اپنی اولاد تک منتقل کریں دے، تاکہ جے کو اپنی کامیابی دا یقین ہوئے اسے ڈگر تے چاندہ ہے جو میری اولاد بھی چلے، جی میں کامیاب ہونا ایمیں میری اولاد دنیا چ بھی کامیاب ہو ونجے اور آخرت چ بھی کامیاب ہو جائے۔ تو ساں صلوات چپڑو محمد والے محمد۔ امیر کائنات نے ساری زندگی حق دا ساتھ دیتا ہے اور باطل دے نال مقابلہ کیتا ہے۔ امیر المومنین نے اللہ اللہ یا رسول امیر المومنین نے اپنی ساری زندگی دنیا دی مخالفت مول گھن کے کائنات کو اپنا دشمن بناونا گوارا کیتا ہے، رسالت نو حق سمجھ کے رسالت دا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کو حق سمجھ کے اللہ دے دین دا ساتھ دیتا ہے، رسول اکرم کو حق سمجھ کے رسالت دا ساتھ دیتا ہے، دین خدا کو حق سمجھ کے علی اپنی میراث لٹا کے دین دا ساتھ دیتا ہے۔ ورنہ اگر بندہ نظر سالس نال ویکھے جیڑا کائنات دا او بہادر ہے، بھئی کہیں جنگ چ علی ونجے نہ تا مد مقابل دے ہاتھ چوں کمبدے ہوئے تلوار ڈائے پوندی آئی تے لوگاں دے پتے پانی ہو ویندے ہیں۔ یعنی اتنا وزنی بہادر جن دی تلوار دا سکہ پورے عرب وچ مشہور آئی، او دی خاموشی زو مانا ہے، او دا میراث لٹنا تے دروازے تے چپ کر کے ویکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ علی جی اشجع العرب بھی موجود ہوئے تے عرب دے بدو رسول دے گھر وڑ ونجن، یہ زو مانا ہے۔ علی دی خاموشی حق دا ساتھ ہے، علی دی جنگ حق دا ساتھ ہے، علی دی زندگی دا ہر لمحہ حق دا ساتھ ہے۔ اور کمال ہے، سرکار فرمائندن دنیا کیا جانے علی کون ہے، میں تا رسول اللہ اس وقت ساتھ دیتا ہے جب نہ ہوا تے ہر کوئی چھوڑ گیا، کلا علی آ جڑا پیغمبر دا ہاتھ نپ کے وکھیندا بھی آ تے دشمنوں تو پیغمبر دا دفاع ہی کریندا، جہان چھوڑ گیا۔ قرآن پڑھو اس تو سیدون ولا تلوون الی احد والرسول یدعوکم الی اخراکم،
اے دین کے ٹھیکیداروں تم یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھتے تھے، رسول بلاتے تھے، تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ قرآن نے متوجہ کیتا ہے۔ سرکار فرمیندے نو ایسا وقت آ رسالت دا اگر میں بھی چھوڑ دیندا تو شمع رسالت گل ہو ویندی، اگر شمع رسالت گل ہو ویندی تو اسلام ہو ادیاں پہاڑیاں چ دفن ہو ویندا۔ فرمیندے تنہا میں زخمی رسول بھنے ہوئے مسلمان، شیطان انہاں دا ساتھ چ دتا، مشرکین دا ساتھ دے کے شیطان اعلان کیتا قد قتل محمد، دنیا والے محمد تو مارے گئے ہیں، جڑے اگے بھگوڑے ہیں انہوں نے رفتار تیز کر دیتی، بے رسول ٹر گئے تے اسی ہون لڑ کے او ادچ کرنا کیا ہے۔ سرکار فرمیندے شیطان بھی انہاں دا ساتھ دتا، نفس امارہ بھی انہاں دا ساتھ دتا، بزدلی بھی انہاں دا ساتھ دتا، مشرکین دی دھاک ہی انہاں دا ساتھ دتا۔ او پہاڑاں تے چڑھ گئے، میرے واسطے دو مسئلے بن گئے، ایک میں پیغمبر دا ہاتھ نپ کے لوگاں نو وکھایا ہاذا محمد الرسول اللہ، گھبراؤ مت، جس کے بارے میں اعلان کیا ہے ابلیس نے وہ محمد شہید نہیں ہوئے ابھی زندہ ہیں۔ پیغمبر دا ہاتھ نپ کے لوگاں چ وکھایا امیر المومنین نے، اور ایک ہاتھ نال علی مولا جہاد کیتا، فرمیندن میں اتنا لڑیاں جو کہیں میدان اچ میری تلوار نہیں ٹوٹی، وہ آدھے ٹوٹ گئی ہے۔ یہ باقی جتنیاں بھی جنگاں ہیں مسلماناں دا ساتھ ہوندا، فرمیندن کلا لڑنا پا گیا تے میں اتنا لڑیاں جو میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے تے میں ہاں کلا۔ سرکار نے اتنا ہاتھ کیتا، قرآن آدھا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پیغمبر ہاتھ کیتا ہے تے لوہا نازل ہویا ہے۔ بسم اللہ جی، پیغمبر ہاتھ کیتا ہے تلوار نازل ہوئی ہے، پیغمبر تلوار علی دے ہاتھ دیتی ہے۔ سرکار فرمائندن میں پیغمبر دے دفاع تلوار چلاونا شروع کیتا ہے، آسمان تے زمین دے درمیان حضرت جبرائیل نے میرا قصیدہ پڑھنا شروع کیتا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، دنیا والے اگر کائنات میں کوئی بہادر ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اگر لڑنے والی تلوار ہے تو بس ذوالفقار ہے۔ فرمائندے نے ایسے وقت بھی میں رسول دا ساتھ دیتا ہے، اور جدہ لوگ واپس آئے نا تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی، بڑا پر لطف جیا جملہ ہے، یا علی جب دنیا چھوڑ گئی تھی تو کیوں نہ بھاگا؟ بڑا سونا جملہ دیتا ہے ولیاں دے ولی۔ سرکار فرمائیں یا رسول اللہ کفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد بھاگ کے علی کافر ہو جاتا؟ تو گویا علی کی نگاہ میں اسلام کو چھوڑنا، رسول کو تنہا چھوڑنا کفر ہے۔ جو کفر دنیا کر سکتی تھی علی نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا کفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد میں کافر ہو جاتا؟ یہ کام علی کم از کم نہیں کر سکتے تھے۔ تو مسلمانوں نے پوچھا یا علی جب شیطان نے اعلان کیا کہ رسول مارے گئے ہیں اور اس اعلان کو سن کے لوگ بھاگ گئے تو کیوں نہ بھاگا؟ سرمایہ دنیا تو بھاگ گئی تھی لیکن رسول اگر قتل ہو گئے تھے علی کو زندگی کی کیا ضرورت تھی؟ جدہ رسول مارے گئے ہو آدھے تو پھر میں زندہ رہے تے کرنا ہی کیا؟ وہ زندگی کیسی جڑی رسول تو ہٹ کے گزرے؟ ساری زندگی میرے آقا دی مظلومیت دی حمایت گزری، ہمیشہ مظلوم دی حمایت کی تینے، دین دی حمایت کی تینے، اور دین ہر دور مظلوم رہے، مظلوم دی حمایت امیر المومنین کیتی ہے۔ اور جد آخری وقت ہویا ہے نا سردار دا، امیر المومنین نے اپنے پتروں نو سڑے ہے، نہج البلاغہ پڑھو، فرمایا کونا للظالم خصمن وللمظلوم ہونا، بیٹا میں جا رہا ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے، میری زندگی کا یہ تجزیہ ہے کہ جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، مظلوم کا حامی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ میری نصیحت یاد رکھنا، میری وصیت یاد رکھنا، میرا پیغام یاد رکھنا، کونا للظالم خصمن، پوری زندگی مظلوم کا ساتھ دیتے رہنا اور ظالم کا دشمن بن کے رہنا۔ جنہوں ظالم سمجھ دے ہو او دے دشمن بن جاؤ،
جینو حق اور مظلوم سمجھ دے ہو او دے حامی بن جاؤ، اور قرآن گواہ ہے جے مظلوم دا ساتھ دیتا ہے او دا ساتھ خود اللہ دیتا ہے۔ دیکھو میں تھوڑی جی تعریف چکراں، ظلم کیا ہوندا ہے؟ ظلم کیا ہوندا ہے؟ ظلم دی جڑی تعریف ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ ہی، جیڑی شے نو او مقام نہ ملے جیندی اہل ہوئے او ظلم ہوندا ہے۔ مثلا میں مثال دینا، بھائی والد آوے پتر نہ اٹھے، والد دے حق وچ ظلم ہے، سمجھ آ گئی؟ استاد آوے شاگرد نہ اٹھے، استاد دے حق وچ ظلم ہے۔ امام آوے تے رعیت نہ اٹھے، امام دے حق وچ ظلم ہے۔ پیغمبر آوے تے امت نہ اٹھے، امت دے حق وچ ظلم ہے۔ اللہ دی توحید دا ممبر تے مذاق ہوئے تو چپ کر کے نعرے مراویں، اللہ تے ظلم ہے۔ اللہ دے حق وچ ظلم ہے، اللہ دے دین دے حق وچ ظلم ہے۔ اور امیر المومنین فرمائیں اگر تم مجھے مانتے ہو تو مظلوم کا حامی بننا، ظالم کا دشمن بن جانا، اور نہیں گھبراونا چاہیے۔ امیر المومنین فرمائیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا ینقصان فی رزق ولا یقربان من اجل۔ فرمایا امر بالمعروف بھی ڈٹ کے کرو، نیکی کا حکم بھی ڈٹ کے دو، مت گھبراؤ۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک تمہارے رزق میں کمی کا باعث نہیں بنے گا، دوسرا تمہاری موت کو قریب نہیں لے آئے گا۔ اللہ حامی ہوئے نا بندے دا، بندہ جڑا حق دا حامی ہوئے ہوتا اللہ حامی۔ ویکھو قرآن پڑھ دو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے اللہ کی مدد کا؟ یعنی جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جو مشکلات آتی جائیں گی وہ اللہ دور کرتا جائے گا۔ کیا اللہ اپنے دینداراں دی مدد کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ قرآن گواہ ہے یا نہیں؟ اگر قرآن سابقہ لوگاں دی حکایت کردا ہے تا اج دے دور وچ اگر بندہ کوئی دین دی حمایت کرے تو کیا دا رزق بند ہوئے سی؟ کیا بندہ دین دی حمایت کرے تو کیا دی موت قریب آوے سی؟ دیکھو قرآن کیسے واقعات بیان کیتے ہیں۔ اگر موسیٰ دے مقابلے فرعون آیا ہے، مالدار بھی آئی، صاحب جائیداد بھی آئی، صاحب سپاہ و فوج بھی آئی، پاورفل بادشاہ بھی آئی، لیکن تنہا موسیٰ مدد آئی تو ایک بھرا دی، لیکن اس جہان دے جادوگر سٹن تاکہ موسیٰ تے اپنا روب بہائے اور مظلوم تے مزید ظلم کرے، انہاں اجدہا بڑھائیں رسیاں سٹ کے۔ اللہ حکم دیتا ہے تو ہے کلا طاقت تیرے کولے آسا سٹ۔ دیکھو آسا نبی سٹے ہے نا، تے سپ کہیں بنایا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ نبی دا کام آئی سٹنا، سوٹی سٹنا، تے اللہ دا کام آئی اجدہا بنا دیونا، پھر وہ حرکت بھی پیدا ہو گئی، پھر انہاں جادوگراں دے سارے سپاں نو کھا بھی گیا۔ اور معجزہ کیا ہے؟ سرکار نو حکم ہویا یہ اپنی سوٹی نپ لائے، اگر حضرت موسیٰ نپی جائے اجدہا بنایا اس وال سوٹی بنا چھوڑی۔ یہ مطلب ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اگر تم مظلوم کی حمایت کرو گے تو اللہ تمہاری حمایت کرے گا۔ دیکھو دنیا موجود ہے، ایک جوان ہے 18 سال دا، نمرود جیا پاورفل حکمران ہے، اتنا بڑا خزانے دا مالک ہے، کتنے خچر خزانے دیاں چابیاں چاہندے، ایک جملہ توحید دے خلاف بولے توڑے پورا جہان دشمن آئی، ہکو جوان جائندے دل اچ اللہ دے دین دا دردہ کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ نا ابراہیم ہے، ہکو جوان ہے نا، دنیا مخالف ہے، خاندان مخالف ہے، حکمران مخالف ہے، فوج مخالف ہے، عوام مخالف ہے، کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ الذی یحیی و یمیت، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ کھڑا ہو گیا ہے،
میں بالکل جلدی اپنے مضمون نو مکاونا چاہنا کھڑا ہویا ہے کیا او دی مدد ہوئی ہے یا نہیں یہ مدد کہیں دی کرن واسطے کھڑا ہویا ہے اللہ دی مدد اللہ دی کیا مدد آئی بھائی نظریہ توحید دے خلاف وقت دا نمرود پہ آئی بکدا تے وہ سا کہ آج اگر اللہ دی مدد نہ کرے سا تو کداں کرے سا بھائی یہ سارے لوگ جو تھی ونجن گمراہ تے مان ونجن ایکو خدا تے دا مطلب لوگ گمراہ تھیں دے رہے تے ابراہیم دے دھاریا تے الراضی بے فعل ہی کا فائل ہی جیڑا کہیں دے کم تے راضی ہوئے قیامت علی دے اللہ حکوم دے نال اٹھے سی وہ فوراں آگ بے گول ہو گیا میرے دربار میرے سامنے میری فوج دے سامنے میری توہین ہو گئی اوزا کیا آگ بالو شولے تیز کرو آگ بھڑک گئی شولے تیز ہو گئے انگارے لال ہو گئے منجنیک منگائی گئی ابراہیم بہایا گیا آگ بلدی دنیا ڈٹھی لوگاں دے دل نرم ہوئے اکھا وسن لگ گئیاں بھاتے دے جلوے سی ہر اکھ وسیع ابراہیم دے اطمینان ذرا برابر فرق نہیں آیا بل گئی آگ بہ گین منجنی کچ جھولا مل گیا بلدی ہوئی آگے آ گیا ابراہیم جناب جبرائیل عرض کی تھی ابراہیم بلدی بھائے حل کا حاجتن مدد دی لوڑ ہے فرمایا اما الیک فلا مدد دی لوڑ ہے تیری مدد دی لوڑ نہیں ان دی مدد دی لوڑ ہے جڑا ہر کہیں دی کر سکتا ہے جبریل آدن وقت اتھوں وڈا اوکھا موقع کیا آئی مانگ اندے کل مدد مانگ سنے ایمان علی نبی دا جواب فرمایا ہوا عالم بحالی ولا یحتاج الی سوالی وہ میری مشکل کو دیکھ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے اس سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہوا عالم بحالی ولا یحتاج الی سوالی اے ایمان آئی ابراہیم دا چونکہ ابراہیم جان دہا ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا ہویا کیا یہ جواب کو ایڈا پیارا لگا نا اس معبود حقیقی نو آواز یا نار کونی بردن وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم اگ تو ہی میں دیئے ابراہیم میرا ٹھنڈی ہوون میرے ابراہیم کو تکلیف نہ تھی وے اگ جلدی ہوئی انگارے جلدی ہوئے ٹھنڈے تھی گئے درمیان اج بیٹھا اللہ دا خلیل میں ایویں تعبیر کردہ گویا انگ دے انگارے انو تسبیح دے دانے بنا کے پڑھدا بیٹھا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح بلدی ہوئی آگ پڑھیندی ہوئی تسبیح دی آواز رافع بنت نمرود نے محل دی چھت سنیے تلے ڈٹھا سے آگ بلدی پئیے نہ او دے وجود مقدس نو سیک دین دیئے نہ او دا لباس متاہر جل دے ویکیا دی ابراہیم اگ دا کم جلاونا نہیں فرمائندن اگ دا کم جلاونا ہے کنٹرول تڑ پیو دا نہیں میرے خدا دا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد میں کیڑی اللہ نو توحید نو ٹیک دیونی ہے ذرا سوچ کے دسو میری ہمت نال اللہ دی خدائی ود ویسی میری کمزوری نال اللہ دی خدائی گھٹ ویسی میں اللہ کی مدد یہی کر سکتا ہوں کہ جب میرے سامنے اللہ کے واجب کا مذاق اڑایا جائے تو اس کی حمایت میں بولو اے میری مدد ہے اے میرا حق ہے اے میرے اتے واجب ہے اے امر بالمعروف ہے اگر اللہ دے واجب دی توہین ہو رہی ہے اللہ دے نظریہ توحید دی اہانت ہو رہی ہے تو مسلمان دے واجب ہے
اس عقیدے کی بھی حمایت کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس واجب کی بھی حمایت کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ اللہ دی مدد ہے، اور میں کیا کر سکتا مدد؟ میری یہ مدد ہے۔ اب اگر میرے کچھ کہنے سے مشکلات پیش آتی ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مشکلوں کا حل تو میرے پاس ہے۔ مشکلوں کا حل کرنا میرے کولے، تیرا کام ہے میرے دین دی حمایت کرنا۔ کچھ لوگ یہ جائے ہوندے جڑے حمایت کر دے مارے ویندے، لیکن اللہ انہاں شہیداں نو قیامت تک زندہ رکھ چھڑیندا ہے۔ یہ بھی اللہ دی حمایت ہے نا، اللہ دے دین دی حمایت ہے۔ دیکھو تاریخ پڑھو، جڑے علی دے تربیت یافتہ لوگ آئیں نا، وہ نہیں گھبرانے ہیں، حکمرانہ تو نہیں گھبرانے ہیں۔ تو اسی حیران ہو سو، حضرت ابوذر غفاری ضعیف العمر ہے، لیکن لگا کہ دربار بنی امیہ اکھچ اک پائیس، فرمایا اپنے اقربا پہ بیت المال کو نچھاور کرنے والے سن۔ قرآن نہیں پڑھا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ حکمران دے سامنے گفتگو کرنا علی دے نوکر ابوذر دا کام ہے۔ اسا کیا اللہ نو جواب دے بنائی؟ کیا قرآن نہیں پڑھیا؟ او لوگ جڑے سونا تے چاندی جمع کر دیں تے اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کر دے، اے میرے رسول ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے، ان کو کہہ دے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا اور تمہاری پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا اور تمہاری پشتوں کو بھی داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ سونا اور چاندی ہے جو تم نے زندگی میں جمع کیا تھا اور اللہ کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اب اس مال کا خود ذائقہ چکھو۔ ایک بندہ ہے، مظلوم دا حامی ہے، اللہ دے دین دا حامی ہے، حکومت تنگ ہو گئی ہے، انہوں شام بیچ دیتا ہے، شام بیچ دیتا ہے، ملک بدر کر دیتا ہے، لیکن اتھے بھی نہیں ڈریا، لوگاں دوں بازار دے وچ اکٹھا کریا، اٹھاں دا ممبر بنایا، اتھے کھڑا تھی ونیا، اور لوگاں دی اکھ چک پا کیا من عرفنی فقد عرفنی، جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے من جان لو، انا جندب ابن جنادہ ابو ذر الغفاری صاحب رسول اللہ، میرا نام جندب ابن جنادہ ہے، میں ابو ذر غفاری ہوں، میرے منصب کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں صحابی رسول ہوں۔ سمیت عن رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا تھا، کالا کالا رسول اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا، علی خیر البشر۔ اے ایتھے مظلوم دی حمایت پہ کر دئی، حاکم شام دے دربار آرج کھلو کے فرمایا میں پیغمبر تو سنیا، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، پوری دنیا دشمن علی ہے۔ آدھا کھلے میں نے رسول سے سنا تھا کہ میرے بعد علی کائنات سے ہر بندے سے افضل ہے، اور جو فضیلت علی کا انکار کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ حاکم شام تبلیغات ابو ذر تو تنگ آ گیا ہے، ایک بندے حکومت دیاں چولہاں ہلا دیتیاں، یہ دا مطلب ہے حق کی طاقت ہوندی ہے، حق کی طاقت ہوندی ہے، اور انشاءاللہ دیکھ رہے ہو، دیکھ سو، حق حق ہے، الحق یعلو ولا یعلا علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور حق کے اوپر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی، اس لیے کہ حق کا حامی خدا ہے اور خدا سے بڑی طاقت کائنات میں نہیں ہے۔ تنگ ہو گئے حاکم شام، خط لکھے اس مدینے، اگر اے مقرر اتھائیں رہا نا، اگر اے خطیب خطبے ایویں دیندہ رہا نا، تو خطرہ میں کوئی ہے تو خطرہ جناب کوئی ہے۔ حاکم مدینہ خط لکھیا ہے جو ایک ہون واپس بھیج،
یہ نہیں کھڑدا ایکو بھیج تے اوکھا کر کے بھیج سن سو کی میں بھیجیس اندے دل چاہی بغض علی جیڑا بھیجیندہ پہ اندے دل چاہی بغض علی تے او جاندہ ابو ذر نالو زیادہ محب علی کوئی نہیں او مشورہ کر کے سزا تجویز کیتی ہے اٹھ دا سفر تے اٹھ بے پلانا یہ مطلب ہے عربان دی نگاہ اچھ یہ جا اٹھ جائیں تے پلان نہ ہوئے اگر کہنو سزا دیونی ہوئے آنا یہ جائے اٹھ تے چڑھیں دے آن جائیں پلان نہ ہوئے کتنی دانا قوم ہے کتنی سمجھدار ازادار قوم ہے جائیں سامنے مصائب دا جملہ ہوئے تے ہائے نکل ویندی ہے تینو مصیبتاں یاد ہے نا اولاد رسول دیاں تاریخ پڑھ لے بے پلانے اٹھتے چڑھایا نے تے جدہ مدینے آیا نا ایسا بلہ جاندہ نے تاریخ آدیے رانا دا گوشت ختم ہو گیا صرف ہڈیاں رہ گیا ہاں رانا دا گوشت مک گیا ہاں میں اتھا یاد رانا ابو ذر سفر لمبا ہاں اٹھ بے پلانا ہاں ہاں میں تو مرد اچھا میں تو مکانی دیکھ سکتا ابو ذر رل کے چاکو نا ابو ذر تھوڑے سفر لمبا ہاں اٹھ بے پلانا ہاں ہاں میں تو مرد میں سلام کرا علی دی شیر دل دیتے جڑی کربلا تو شام تائیں بغیر پلان دے اٹھتے گئے تے قضا تہجد ہی نہیں ہوئی اللہ اکبر میرے بہت ہی محترم وائس پہ پڑھ دیان ایک منزل سفر چیو جی آئیے نا جو اٹھنو مارانا لے اتنا مارے جو اٹھ دا گوشت جدا ہو گیا رانی چو خون جاری ہوئے نالالا اٹھا دا بھجدہ کیوں نے زخمی ہو گیا زاکہ کیویں بھجا میری کانڈ تے علی دی دی تہجد پہ پڑھ دی میں پلانا اٹھ سزا واسطے دیتا نے ابو ذر نو مدینے اللہ تانگ ہو گئے اس ابو ذر نو بھیج دیتا رب سے بول بولو بوستان قاسمی صاحب لکھے ہوئے ہیں بے جدہ ٹورن لگا نا تے نال ماہ مالچ بیٹھیا سوچھوں سالان دی دھی جدہ ٹورن لگا نا تے دھی رونی ہے پیو دھی دا سر چم کیا دا روندی کیوں ہے تھک گئی ہیں آدھی بابا تم صحابی ہے نا ہاں میرے لال میں صحابی ہیں بابا سائنڈے غریب ہیں مدینے چو سانو ملک بدر پہ کریں دن تے مدینے دا کوئی بندہ سانو ملانی نہیں آیا ابو ذر دی اکھی واس پہیاں فرمیندے نروا دارا علی دا گھر آون دے تاریخ آدھیے جدہ علی دا دروازہ آیا نا علی نکے نکے پترانو نال لے کے گلی دے موڑ چایا کھلائی ہے علی دی اکھی وسن لگ گئی ہے ابو ذر دے روے کیا دن دینو آکھیں جو میری دھیاں کدی گھر تو باہر آئیاں ہوئے لانا ابو ذر دینو آکھ جو میری دھیاں کدی گھر تو باہر آئیوں میں لانا آج تین ملن ضرور رب زیدہ جنگل جوان پتر ضعیف پیو دے سامنے محبت علی تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے بڑھڑے پیو آپ غسل دیتا ہے آپ کفن پڑھوائے اہل دل کلہ جنازہ پڑھ دا غربت ویک علی دے منانا لے دی پتر ٹور گیا ہے بیوی ٹور گئی ہے بیوی نو غسل دیتس کفن پڑھوائیس جنازہ پڑھ کے دفنائیس آخر تے ایک ابو ذر رہ گیا تے ایک دھی رہ گیا ابو ذر دا سر جھولیچ دھی دیاں اکھی وسیان رنیت پچھدہ روندی کیوں ہے آدھی بابا اے جنگل میں کلیاں بابا موت آ گئی تن غسل
فرمائندن میں نبی دسیا جدہ ٹور ونجے دینو آکھیں تیری میت چادر پیسی دروازہ کوفہ دے لگی ویسی کافلہ ویسی من غسل مل ویسی اجروں کو مل اللہ بوزر ٹر گیا ہے دھی چادر لہائیے میں جلدی پہ کردہ نماز دا ٹائمے پیو دی میت کی تھی دروازے تے آنکھ لیے دوئے ہاتھ سر تے کی دل اچھی رو گیا دیئے کافلے آلے میں ابو ذر دی دھیا اللہ جان دالے محمل بہ گیا ہے کہیں پاسوں عبداللہ ابن مسعود لتھا ہے کہیں پاسوں حضرت مالک لتھا ہے کہیں غسل دیتا ہے کہیں کفن دیتا ہے کہیں جنازہ پڑے آئے پورے 3 گھنٹے ابو ذر دی دھی پیو دی قبر تے بیٹھی رہی ہے کافلہ کھلا رہے آئے امیر بڑے تیری اپنی مرضی 3 گھنٹے دے بعد مالک آیا ہے سر چم کے ابو ذر دی دھی نو ہٹایا ہے میں اکسا ابو ذر دی دھی تیری چنگی قسمت ہے تین ہٹایا گیا ہے پیار نال ہوئے یار محرم آئی حسین دی لاش آئی کربلا دا جنگل آئی سکینہ پہ ہٹ دی آئی زجر پہ ہٹنا آدھی آئی حیاء کریا بابائی میرا مارائی راج کے رومانی لے لے